بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 98 کا بقیہ یعنی فوائد۔ حاضی فوائد یا ہنا فوائد اسم لا مبنی معها علی الفتح وکلاہما فی محل رفع علی الابتدائی۔ فرماتے ہیں اس فوائد میں کہ فائدہ نمبر 1، اسم لا مبنی، لا نفی الجنس کا اسم مبنی ہے، معہا لا کے ساتھ، یعنی اس کو مبنی کیا گیا ہے معہا لا کے ساتھ علی الفتح، فتح پر۔ وکلاہما، لا کا اسم اور خود لا دونوں فی محل رفع، رفع کی جگہ میں، علی الابتدائی مبتدا کی بنا پر، یعنی لا اور اس کے اسم کو مبتدا قرار دیا جا رہا ہے دونوں کو ملا کر۔ اچھا آگے فرماتے ہیں 2، لا يجوز ان يتقدم خبرها او غیرہ علی اسمها، جائز نہیں ہے لا نفی الجنس کی خبر کا مقدم ہونا کس پر؟ اس کے اسم پر، یا کیا ہے لا نفی الجنس کی خبر کے علاوہ کسی اور چیز کا مقدم ہونا بھی جائز نہیں ہے اس کے اسم پر، یعنی مثال کے طور پہ خبر کا معمول مقدم ہو جائے تو یہ تو خبر کا غیر ہے نا۔ ہاں جی، تو کہہ رہے ہیں نہ خبر کا معمول مقدم ہو لا نفی الجنس کے اسم پر، نہ خود خبر مقدم ہو، دونوں جائز نہیں ہیں۔ لا یجوز، جائز نہیں ہے، ان یتقدم مقدم ہونا، خبرها لا نفی الجنس کی خبر کا مقدم ہونا، او غیرہ یا خبر کے علاوہ کسی اور چیز معمول خبر کا مقدم ہونا جائز نہیں ہے علی اسمها لا نفی الجنس کے اسم پر۔ وہذا، اور یہ بات کہ مقدم ہونا جائز نہیں ہے اسم پر، هو المراد من اتصال اسمها بها، یہی مراد ہے کہ لا نفی الجنس کا اسم متصل ہو کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ۔ اس سے مراد یہی ہے کہ لا اور اسم کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہ ہو، یعنی خبر درمیان میں نہ آ جائیں، خبر کا معمول درمیان میں نہ آئے، یا کوئی اور چیز درمیان میں آ کر فاصلہ نہ دیں، یہ مراد ہے۔ فلا تقولوا، پس آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا لا فی الدار رجلا، یوں نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ لا اور اس کے اسم کے درمیان فی الدار خبر آ گئی تو پھر کیا ہے، لا کا عمل باطل ہو جائے گا، اس صورت میں آپ رجلا نہیں کہہ سکتے ہیں، البتہ لا فی الدار رجل کہہ سکتے ہیں، رجلا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح او لا عندنا رجل مقیم، اب یہاں کیا ہے، پہلی مثال میں تو لا اور اس کے اسم کے درمیان خبر درمیان میں آ گیا، یعنی اسم پر خبر مقدم ہو گیا، اور او والی مثال میں لا عندنا رجل مقیم، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہاں جو ہے لا کے اسم پر کس چیز کو مقدم کر دیا؟ مقیم، جو کہ خبر ہے لا کے، اس کے معمول یعنی ظرف کو کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ آپ کہیں، کیا کہیں، لا عندنا رجل مقیم کہیں تو پھر صحیح ہو جائے گا، لیکن کیا ہے، درست ہو جائے گا۔ آگے چلو، یہ بات انشاءاللہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئی ہے۔
فَإِذَا انفصل اسمها عنها، پس جب جدا ہو لائن فی الجنس کا اسم عنہا لائن فی الجنس سے، تو الغیت لا کو ملغا کیا جائے گا، ووجب یعنی لا ملغا کیا جائے گا، لا کا عمل باطل ہو جائے گا، اس کو عمل نہیں دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لا اور اسم کے درمیان کوئی چیز فاصلہ آ جائے تو پھر کیا ہے، لا کے عمل کو ملغا کیا جائے گا یعنی باطل کیا جائے گا۔ ووجب تکرارها، اور لا کا تکرار کرنا واجب ہے، کب عند العطف علیہ، جب کیا ہے کسی اور اسم کو اس سے اس لا کے اسم جس اسم پہ عمل نہیں دیا ہے اس پر کسی چیز کو عطف کیا جا رہا ہو، تو پھر اس کے ساتھ بھی لا کا تکرار کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نحو لا فی الدار رجل، یہ اصل میں لا رجل فی الدار ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں ہوا، یعنی دار کو رجل اسم پر خبر کو مقدم کر دیا تو پھر لا کا تکرار کرنا واجب ہوگا، یہاں رجلا نہیں پڑھ سکتے ہیں، رجل پڑھنا پڑے گا۔ لا فی الدار رجل ولا امرأۃ، گھر میں نہ مرد ہیں اور نہ عورت ہے۔ لا ملغا از عمل ہو گیا، فی جار داری مجرور، جار مجرور متعلق محذوف سے ہو کر خبر مقدم، اور کیا ہے رجل مبتدا یہ مؤخر، ولا امرأۃ یہ رجل پہ عطف ہے اور لا کو تکرار کر کے لائے۔ اگر یہ تکرار والی بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر آپ ہدایت کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی چونکہ آپ پڑھے لکھے۔ وَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا حرف جر، اور جب داخل ہو جائے علیہا لائن فی الجنس پر، کیا داخل ہو جائیں، حرف جر، کوئی بھی حرف جر داخل ہو جائیں یعنی لا سے پہلے آ جائے، داخل ہونے کا مطلب برسر لا آ جائیں، تو یبطل عملها، اس لائن فی الجنس کا عمل کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ وَيُعْرَبُ مَا بَعْدَهَا، اور اس لا کے بعد والے کو معرب کیا جاتا ہے، اعراب دیا جاتا ہے، مجروراً بھی، ترعنے کی جر دیتے ہوئے اس کو معرب کیا جاتا ہے، یعنی اس کو اعراب دیا جاتا ہے، جر والا اعراب دیا جاتا ہے یعنی مجرور کیا جاتا ہے۔ کیسے، سرت بلا زاد، میں چلا بغیر خرچے کے، سفر کے اخراجات کے بغیر میں چلا۔ اب دیکھو یہ با جو ہے لا پہ داخل ہو گیا ہے اور با حرف جر ہے، لہذا لا کے عمل کو کیا کر دیا، اس نے باطل کر دیا، یعنی لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے، اور یہاں باطل ہوا ہے، لہذا با جار لام زائدہ ہوگا، زادن اس کے لیے مجرور ہوگا۔ انشاءاللہ بات آپ تک اچھی طرح پہنچ رہی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں نمبر 3، لا فرق بین لن نافیۃ للجنس ولن نافیۃ للوحدۃ ای العاملۃ عمل لیس، فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے اس لا کے درمیان جو جنس کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، اور ولن نافیتی، اور اس لا کے درمیان جو النافیت نفی کرنے کے لیے آتا ہے، للوحدتی مفرد کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟
ہاں جنس کی نہیں بلکہ ایک کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، دو کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، تین کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن پورے جنسیت کی نفی کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ وحدت کا مطلب ایک دو تین کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، پوری جنسیت کی نفی کرنے کے لیے نہیں۔ اب آگے فرما رہا ہے ای العاملتی، وہ لائے نافیہ جو عمل کرنے والا ہے، کس کا عمل؟ لیسا کا عمل کرنے والا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق موجود نہیں ہے، کوئی فرق موجود نہیں ہے، الا ہاں ہے اذا کان اسمھا مفردا، جب کیا ہے؟ ہاں جب ان کا اسم کیا ہو؟ مفرد ہو، یعنی لائے نفی الجنس کا اسم بھی مفرد ہو، لائے شبیہ و لیسا کا اسم بھی کیا ہو؟ مفرد ہو، تو پھر فرق ہے۔ فَإِذَا عَمِلَتَا فِي الْمُثَنَّى أَوْ الْمَجْمُوعِ، ہاں بس جب آپ کو کیا ہے دونوں مفرد ہو تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ لا رجل فی الدار، لا رجل فی الدار، عمل سے ہی پتہ چلے گا نا، عمل سے ہی پتہ چلے گا۔ لا رجل کہیں تو پورے جنس کی نفی کرنے کے لیے آیا ہے، اگر آپ کہیں لا رجل فی الدار کہیں تو ایک فرد کی نفی کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی گھر میں ایک آدمی نہیں ہے۔ لا رجل کہیں تو پھر گھر میں کوئی فرد یعنی کوئی جنس سے رجولیت نہیں ہے، سمجھ میں آیا بات؟ پورے جنسیت کی نفی کرنے کے لیے آ گیا تو فرق تو پیدا ہو گیا نا۔ فَإِذَا عَمِلَتَا، پس جب یہ دونوں عمل کریں، فی المثنى او المجموع، تثنیہ اور جمع میں، تو احتمل ان یکون کل منہما لنفی الجنس، تو اس وقت ان دونوں لا میں سے ہر ایک کا نفی الجنس کے لیے ہونے کا احتمال پیدا ہوتا ہے، او لنفی الاثنین او الجماعت، یا دو کی نفی کرنے کا یا جماعت کی نفی کرنے کا احتمال ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب یہ دونوں تثنیہ اور جمع میں عمل کریں تو اس صورت میں احتمال ہے کہ ان دو میں سے ہر ایک جنس کے لیے ہوں، یا دونوں کیا ہوں؟ جنس کی نفی کرنے کے لیے ہوں، یا دونوں دو فرد کی نفی کرنے کے لیے ہوں، یا چند افراد کی نفی کرنے کے لیے ہوں۔ اچھا، فَإِذَا قُلْتَ، پس جب آپ کہیں گے لا رجلان او رجلین فی الدار، تو کیا ہے؟ لا رجلانی کہیں تو احتمال ہوگا کہ یہ لائے شبیہ و لیسا ہے، او رجلین فی الدار کہیں گے تو پھر اس صورت میں احتمال دیتا ہے لائے نفی الجنس کا۔ سمجھ میں آئی گل؟ اگر آپ کہیں لا رجلین فی الدار کہیں تو لا نفی الجنس کا احتمال دیتا ہے، اگر آپ کہیں لا رجلان فی الدار کہیں تو شبیہ و لیسا کا احتمال دیتا ہے۔ اچھا آگے چلو، احتمل ان تکون نافیا جنس الرجال، احتمال ہوتا ہے کیا ان تکون لا کا ہونا نافیا نفی کرنے والا ہونا، جنس الرجال پورے جنس رجال کی نفی کرنے کے لیے ہونے کا احتمال ہوتا ہے، او نافی الاثنین، یا دو کی نفی کرنے کا احتمال پیدا ہوتا ہے، دون الواحد والجماعت، نہ کہ ایک اور جماعت کی۔
تو یہ احتمالات پیدا ہو گئے۔ اب آگے چلیں، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح اذا قلت جب آپ کہیں گے لا رجال او لا رجال فی الدار، تب یہ کیا ہے آپ کے لیے احتمال ہوتا ہے کہ احتمل ان تکون نافیۃ جنس الرجال، یہ احتمال پیدا ہوتا ہے کہ لا کا نافیہ ہونا، پورے جنس کی نفی کرنے والا ہونے کا احتمال ہوتا ہے، یا تو دو اور ایک کے نفی کرنے کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ فالفرق بینہما، پس لائے شبیہ لیسا اور لائے نفی الجنس کے درمیان فرق کیا ہے؟ فالفرق بینہما اذن متعد عند افراد الاسم، ان دونوں کے درمیان فرق نتیجتاً کہاں ہوتا ہے؟ متعد، یہ فرق آتا ہے عند افراد الاسم، فقط جب اسم کو مفرد لائے تو پھر کیا ہے؟ اس صورت میں ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہوتا ہے۔ جہاں لائے نفی الجنس ہے وہاں رجلا پڑھا جاتا ہے، جہاں لائے شبیہ و لیسا ہے وہاں لا کے بعد رجل پڑھا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔